بچوں کو ادھر سے گزرنے سے منع کرنا. وہ بچے بیٹھ جاؤ، اپنی آپ نے آنا جانا. اب برائے مہربانی اپنے بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کیا. یہ ہر دفعہ ہمیں کہنا پڑتا ہے اور اچھا نہیں لگتا. یہ ہر دفعہ ایک ہی بات کہی ہے، آپ کو خود یہ کرنا ہے نہ کہ یہاں سے کہنا پڑے. آپ سب خوش ہیں؟ آئیے خدا ان کے جلال کے لیے تعمیر کرا آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے زبور کی کتاب 148واں زبور. پہلی آیت سے پڑھوں گا 148واں زبور. خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں پر اس کی حمد کرو. اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو. اے سورج، اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو. اے فلک الفلاک اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، کہ یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں. کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے. اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا. زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کوہر، اے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے. اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اور میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپایوں، اے رنگنے والوں اور پرندوں، اے زمین کے سب بادشاہوں اور امتوں، اے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں. کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان پر سے بلند ہے. اور اس نے یہ سب اپنے مقدسوں یعنی اپنے مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سین بلند کیا. خداوند کی حمد کرو. ایک دوسرا حوالہ مکاشفہ کی کتاب میں سے 4 باب پہلی آیت سے. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر نرسنگے کسی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا، وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں گا جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. فوراً میں روم میں آ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک تخت رکھا ہے، اور اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے، اور جو اس پر بیٹھا ہے وہ سنگ یشب اور عتیق سا معلوم ہوتا ہے. اور اس تخت کے گرد زمرد کسی ایک دھنک معلوم ہوتی ہے. اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں. اور اس تخت میں سے بجلیاں، آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں. اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے. اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں. پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند ہے، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے. چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے. 8ویں آیت. اور ان چاروں جانداروں کے 6 پر اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے. اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اسے تخت کے سامنے ڈال دیں گے کہ ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے یہ سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. اس کے بعد 5واں باب
اس کی 6 آیت، اور میں نے اسے تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اور اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے داہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا، اور جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور قائم بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا وہ برہ قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، یہ کہتے سنا، جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ تو آج کا ورد تھوڑا سا لمبا پڑا گیا ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ یہ حوالہ جات جو میں نے پڑھے ہیں، ایک دفعہ آپ گھر میں بھی جا کر اس کو ضرور پڑھیے، تاکہ آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آ جائے۔ یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے کوئی حوالہ سنتے ہیں، پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ایک دفعہ گھر جا کر ضرور پڑھا کریں۔ یہ یوں سمجھا کریں کہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، تو جب پڑھتے ہیں تو پھر اور زیادہ باتیں آپ کے سامنے کھل کر آتی ہیں۔ تو لاسٹ ہم نے 7 کلیسیاؤں پہ بات کی تھی، اور لکھا ہے کہ خداوند نے یوحنا کو کہا کہ یہ لیٹر لکھے اس کو کہ ان کلیسیاؤں کو بھیج دی، اور 7 کلیسیائیں ایشیا کوچے کے اندر، موجودہ ترکی کے اندر یہ کلیسیائیں موجود تھیں۔ اس میں افسس کی کلیسیا، سمرنا کی کلیسیا، پرگمن، تواتیرا، فلدلفیا اور لودیکیا کی جو کلیسیائیں، اور ان کو لیٹر لکھے گئے، اور خداوند نے خود ان کو لیٹر لکھوائے، لکھے ان کو اور کہا کہ بھیج دے۔ اور بعض جو کلیسیائیں تھیں ان میں کمزوریاں بھی نظر آئیں، جیسے کہ افسس کو کہا گیا کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، یعنی ورشپ ٹھیک نہیں ہے۔ لودیکیا کو بھی کہا گیا کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ فلدلفیا کو بھی کہا گیا کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ ہے، ڈیڈ ہے۔ تو یہ ان 7 کلیسیاؤں کو لیٹر لکھے گئے، اور میں نے بتایا کہ ان کے اندر جو کمزوریاں تھیں، ورشپ ٹھیک نہیں تھی، روشنی ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو یہ لیٹر ان کو بھیجے گئے لکھ کر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی لائف کو ٹھیک کریں، روشنی ان کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور اب جب یہ یوحنا نے یہ 7 کلیسیاؤں کے بارے میں دیکھ لیا، ان کو لیٹر بھیج دیے، تو پھر خداوند نے کہا یوحنا کو کہ اب اوپر آ جا میرے پاس۔ آپ یہ کنیکشن سمجھیے اس بات کو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 4تھا باب جو ہے، چونکہ یوحنا کو کہا کہ اب تو اوپر آ جائے ہیمن پر، تو اس بات سے لیتے ہیں کہ اب جو کلیسیا ہے وہ آسمان پر اٹھائی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مکاشفہ 4تھے باب میں ریپچر نہیں ہے، کلیسیا اٹھائی نہیں گئی، بلکہ یہ صرف ایک کنیکشن ہے کہ خدا نے جب اس کو دکھائی کہ کلیسیاؤں کی حالت کیا ہے، ورشپ کیا ہے کلیسیاؤں کی۔ آپ سمجھے اس بات کو؟
خدا نے جب 7 کلیسیاؤں کی حالت دکھائی تو پھر اس کو کہا اب اوپر آ جا، اب میں تجھے اوپر والی ورشپ دکھاتا ہوں، وہ کیسے ہوتی ہے، یہ مطلب ہے۔ یعنی زمین کے اوپر کس طرح کی ورشپ ہوتی ہے میری، اور آسمان پر آ، اب میں تجھے آسمان پر دکھاؤں، ہیون پر، کہ کیسے ورشپ ہوتی ہے۔ اور میں نے اور آپ نے پرستش خدا کی کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حمد کے لیے بنایا ہے۔ ہماری کریشن کا، ہمارے خلق ہونے کا، بنانے کا خدا کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اس کے نام کی حمد کی جائے، عبادت کی جائے، پرستش کی جائے۔ اور آپ پھر دیکھیے کہ اگر کوئی نہیں کر رہا جانے انجانے میں، تو وہ خدا کے مقصد کا حصہ نہیں بنا۔ سیدھی بات، اگر کوئی نہیں کر رہا تو وہ غلطی میں ہے، اور کبھی بھی اسے وہ پکڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اسی لیے خلق کیا ہے۔ تو خدا نے پھر دکھایا کہ یہ نیچے دیکھ کہ کیسے کلیسیاؤں میں ورشپ ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، حمد ہوتی ہے۔ تو آ جا، اب اوپر آ جا، ہیون پر۔ اور لکھا ہے کہ اس نے پھر کہتا ہے میں روح میں آ گیا اور میرے سامنے ایک دروازہ، ڈور کھل گیا اور میں ہیون پر ہو گیا۔ اس نے یہ دیکھا۔ تو یاد رکھیں کہ دروازے انہیں کے لیے کھل جاتے ہیں، اوپن ہو جاتے ہیں، آسمانوں کے بھی اوپن ہو جاتے ہیں جو ٹھیک اس کی ورشپ کرتے ہیں، جنہیں اپنے بنانے کا مقصد معلوم ہے۔ اور جان کو معلوم تھا پتمس کے جزیرے کے اندر، دکھ اظہار ثانی کے اندر تھا، اور پھر بھی وہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ ہیون پر پہنچ گیا ہے۔ یہ نہیں کمپلین کہ خداوند کدھر بھیج دیا تمہیں۔ حزقیل بابل کے اندر، اسیری کے اندر تھا، اس کو خدا نے اپنی رویائیں دکھائی، اس نے بھی خدا کے تخت کو دیکھا، بابل کے اندر، اسیری کے اندر۔ آج کسی کو بھیج دو ذرا، وہ کوئی مشکل میں، چھوٹی مشکل، گھر کے اندر ہی کوئی چھوٹی مشکل، بیمار ہی کیوں نہ ہو جائے، سمپل بخار ہی کیوں نہ ہو جائے، یا کوئی تھوڑی بہت اور کمزوری آ جائے، یا روپے پیسے کی کمی آ جائے، تو اس کا پھر ریئیکشن آپ چیک کر لیجیے کہ کس طرح ہو جاتا ہے۔ ان سے آپ لیسن لیں۔ یہ جزیروں کے اندر قید کی حالت میں ہیں، پھر بھی خدا سے کلام مانگ رہے ہیں، رویائیں دیکھ رہے ہیں، اس کی ورشپ کر رہے ہیں۔ خدا نے بھی کہا چل آ جا، آپ اوپر آ جا۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ہماری کریشن کا مقصد ہے، کسی بھی حالت میں کیوں نہیں ہے، روپے پیسے کی کمی اور جو کچھ مرضی کیوں نہیں ہے، غربت کیوں نہیں ہے، مصیبت جو کچھ بھی ہے، مانگا کرے خدا سے، وہ دینے پر قادر ہے۔ اس کے بیچ میں رہ کر بھی اپنے خدا کے نام کو ہم نے اونچا کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے، ہمارے خلق ہونے کا یہی مقصد ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات کہ وہ ادھر پتمس کے جزیروں کے اندر اور اسیری کے اندر بیٹھے ہوئے بھی خدا ان کو کلام دے رہے ہیں۔ دانیل کو آپ دیکھیے، اسیری کے اندر، بابل کے اندر ہے، پھر بھی اپنی کھڑکی کا دروازہ کھولتا ہے، وہاں پر ہی بیٹھے خدا کے نام کو دعائیں اٹھاتا ہے، قوم کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ میں اور آپ بھی دعائیں، شفاعت اپنے رشتہ داروں، گرانوں کے لیے، بچوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، سب مقدسوں کے لیے خدا ان کی جو ہے وہ التجائیں، دعائیں، مناجاتیں کی جائیں۔ تو یہ اس کے لیے ایک دور آسمانوں پر کھل گیا، یوحنا کے سامنے، جس نے وہاں پر دیکھا کہ کیسے ورشپ، اور جب دیکھتا ہے تو پہلی بات اس نے دیکھی، کہتا ہے کہ میں نے ایک تخت دیکھا ہے، یہوہ الوہیم، گاڈ کا تخت اس نے دیکھا ہے، اور اس پر جو بیٹھا ہے کہتا ہے کہ وہ سنگ یشب اور جو زمرد سا معلوم ہوتا ہے، یعنی واضح اس کو نظر نہیں آیا،
تخت اس کا واضح نظر آیا ہے، جو اس پر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ معلوم ہوتا ہے سنگ یشو، یعنی ایک کرسٹل کی مانند پیورٹی اس نے وہ دیکھی ہے خدا کی ذات کے اندر۔ لکھا ہے کہ وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ اس کو بھی لکھا ہے معلوم، کہتا ہے معلوم ہوتا ہے سنگ یشب زمرد، اور اس کے چگرد جو ہے وہ ایک زمرد کسی دھنک وہ دیکھتا ہے۔ پال نے بھی کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے 13 باب میں، مقدس پالوس نے وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم کو آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، واضح نہیں، خدا کی ذات واضح نہیں ہے، لیکن کہتا ہے جب ہم جائیں گے تو پھر اس کو روبرو دیکھیں گے وہاں پر، ابھی واضح نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک تخت لگا ہے اور اس تخت پر بیٹھا ہے جو سنگ یشب، اور پھر عقیق اور پھر زمرد سی دھنک، وہ سب ہیمن کا نظارہ وہ وہاں پر دیکھتا ہے، خدا کی ذات کو یہ مکاشفہ خدا نے اس کو دکھایا۔ اور لکھا ہے کہ اس تخت کے چوگرد 24 تخت اور ہیں، اور ان 24 تختوں پر 24 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 24 بزرگوں کے بارے میں جب وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ سفید پوشاک پہنے اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں۔ یہ وہ 24 ایلڈرز کو دیکھتا ہے کہ خدا کے تخت کے چگرد یہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہ سروں پر سونے کے تاج ہیں اور سفید پوشاک انہوں نے پہنی ہوئی ہے۔ اس لیے مختلف تھیولوجین جو کہتے ہیں، مختلف طرح کی تفسیر کی جاتی ہے ان بزرگوں کو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نہ تو فرشتے ہیں یہ بزرگ جو ہیں، نہ یہ روحیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو تاج نہیں پہنائے گئے، ہاں اینجلز کے لیے تاج نہیں ہے، تاج اس کے لوگوں کے لیے ہے، ہاں۔ اس لیے مکاشفہ 3 باب میں لکھا جو غالب آئے اس کو میں کراؤن دوں گا، تاج دوں گا اور اپنے تخت کے اوپر بٹھاؤں گا۔ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا۔ آپ دیکھیے مکاشفہ میں کہا گیا 3 باب کے اندر، تو 4 باب میں یوحنا نے دیکھ لیا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ باڈی کے اندر ہیں، جسم کے اندر ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو تاج انہوں نے دیکھا، تاج میں نے کہا فرشتوں کو نہیں تاج دیا گیا، تاج سفید پوشاک یہ بھی خدا کے لوگوں کے لیے ہے، اور کلیسیا کے لیے وعدہ کیا گیا کہ جو غالب آئے میں اس کو سفید پوشاک دوں گا، وائٹ ڈریس۔ یہ بھی بلیورز کے لیے، ایمانداروں کے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں، اور نہ یہ روحیں ہیں بلکہ ان کے جسم ہیں۔ تو کراؤن دیکھے، تاج دیکھے، تخت دیکھے، 24 بزرگ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے آنے والے جہان کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا، بلکہ کسی نے کسی موقع پر کیا خوب کہا ہے کہ انسان کیا چیز ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور بنی آدم کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے تو نے اسے عزت اور جلال کا تاج پہنایا ہے۔ یہ ایمانداروں کے لیے ہے، تاج کراؤن فرشتوں کے لیے نہیں ہے، ایمانداروں کے لیے ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے یاد رکھیں 24 بزرگ نہ تو فرشتے ہیں نہ روحیں ہیں، بلکہ وہ ایلڈرز بزرگ ہیں 24۔ اور کون سی ہیں؟ تواریخ کی 2 کتاب اس کے 24 باب کے اندر یہ قائم تھے، اور ان کی ڈیوٹیز بزرگ داؤد نے لگائی تھی۔ انہوں نے کیسے باری باری پر جو ہے وہ اپنی خدمت سر انجام دے رہی ہے، جس میں زکریا کا باپ جو ابیا کا فریق تھا وہ بھی وہاں پر آپ کو ذکر ملے گا۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں۔ اس کا مطلب جب خداوند یسوع مسیح عالم ارواح میں گیا تو ان کو لے کر اوپر ہیون پر گیا چلا، اور ہیون پر جب گیا
تو جنہوں نے زندگی گزاری تھی خدا کے لیے، ان کے سروں پر تاج دیے گئے اور ان کو تختوں پر بھی بٹھایا گیا۔ آمین۔ زمین پر وہ خدمت کرتے رہے اور انہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے لیے گزاری۔ اور جب مکاشفہ 7واں باب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ جن کا شمار لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے، لکھا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، اور لکھا جنہوں نے اپنی جامع برہ کے خون سے دھوئے ہیں، یہ وہی ہیں۔ اس لیے بڑی مصیبت سے نکل کر دنیا کے اندر مصیبت اٹھاتے ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، لیکن جو نکل کر جاتے ہیں برہ کے سامنے وائٹ ڈریس پہنے ہوئے وہ حاضر ہوتے ہیں، کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہیں، اور لکھا کہ یہ اس مصیبت میں سے نکل کر آئے۔ آمین۔ تو یہ 24 ایلڈرز بزرگ یہ وہ ہیں جنہوں نے خدمت یہاں پر کی ہے، کہانت کا کام سر انجام دیا، اور الوہیم گوڈ کا تخت، اور پھر یہ 24 بزرگوں کا تخت لگا ہوا ہے، اور لکھا ہے اس تخت کے سامنے 7 چراغ جل رہے ہیں۔ اور یہ 7 چراغ میں نے ایک دفعہ اس پہ بھی سرمن دیا تھا، 7 چراغ جو 7 روح، یہ ہولی اسپرٹ خدا کا پاک روح ہے، اور لکھا یہ 7 جو چراغ ہے یہ خداوند کی 7 روحیں ہیں جو ساری زمین پر بھیجی گئی ہیں، مطلب ہولی اسپرٹ پاک روح زمین پر بھیجا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے جب 5ویں باب میں آئیں گے تو وہاں پر برہ بھی ذبح کیا وہ برہ بھی نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب سنیے، الوہیم گوڈ کا یعنی فادر کا تخت ہے، ہولی اسپرٹ کا تخت ہے، اور بیٹے کا بھی تخت ہے۔ ہاں لوگ تثلیث کا مانتے نہیں، کہتے کہاں تثلیث؟ آپ یہاں پر دیکھیے آپ کو واضح نظر آتا ہے ٹرینٹی گاڈ، خدا ثالوث، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، تینوں کا تخت وہاں پر ہے، ہاں، اور اس کی ورشپ ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا لوگ وہ کہتے کہاں لکھا ہے؟ یہاں سے دیکھو، اس تخت کے سامنے خدا کی 7 روحیں ہیں، اور یہ ہولی اسپرٹ کا تخت وہاں پر، اور ذبح کیا وہ برہ بھی، اور 24 بزرگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تختوں کے اوپر۔ اس لیے بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، خدا نے کلیسیا کے لیے تختوں کا وعدہ کیا ہے، تاج کا وعدہ کیا گیا نا، سفید لباس کا، دنیا داروں کے لیے نہیں ہے، جنہیں اس کی قدر نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ گناہ کے اندر زندگی وہ پسند نہیں کرتا۔ لکھا ہے یہ 7 چراغ جل رہے ہیں، اور یہ جو وہاں پر پھر وہ 4 جانداروں کو دیکھتا ہے، پہلے کا چہرہ لکھا ہے ببر کی مانند، دوسرے کا جو ہے وہ بیل کی مانند، اور تیسرے کا عقاب کی مانند، اور چوتھے کا انسان کی مانند۔ یہ چاروں جاندار بھی وہاں پر موجود ہیں، لکھا ہے ان کے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور 6 پر، اور یہ اس کے حضور میں کھڑے، اور اب اندر باہر آنکھیں ہی آنکھیں۔ تو معنی کیا ہے کہ وہ آنکھیں دیکھتی ہیں، واچ کرتی ہیں، ایک ایک بشر کو واچ کرتی ہیں۔ اس کے تخت کے گرد نزدیک کوئی سینر گنہگار نہیں آ سکتا۔ کرے لاکھوں دعائیں، خداوند میں تیرے تخت کے پاس آتا ہوں، نہیں آ سکتا۔ وہ اندر باہر آنکھیں آنکھیں ہیں، زندگی گناہ کے اندر، بدی کے اندر، اور دعا کرنی خداوند میں تیرے پاس آتا ہوں، بھئی نہیں، وہاں کوئی معافی مانگے آئے تو وہ معاف کرے گا، ہاں، ادروائز نہیں۔ آنکھیں ہی آنکھیں، وہ دیکھتی ہیں، واچ کرتی ہیں۔ ہاں اس کو جو اس کے تخت کے پاس آنے کی اجازت ہے جو برہ کے خون سے دھلا ہے، ٹھیک زندگی ہے۔ زبور داؤد بھی کہتا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ آگے کہتا ہے وہی جس کے ہاتھ صاف ہے اور دل پاک ہے۔ پیورٹی 75% وہ آ سکتا ہے خدا کے تخت کے سامنے۔ یہ وہاں پر چاروں جاندار
اندر باہر آنکھیں ہی آنکھیں. اور آپ حزقیل کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ویل جو ایک پہیا، پہیے کے اندر پہیا، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اندر باہر آنکھیں ہی آنکھیں جو خدا کے تھرون کو تخت کو لے کر چلتے ہیں. آنکھیں ہی آنکھیں، یعنی مانی کہ وہ ساری دنیا کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور کوئی اس کے تخت کو چھو بھی نہیں سکتا. لیکن عزیزو، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ آؤ ہم اس کے خون کے چھینٹے اپنے بدنوں پر لے کر، لکھا ہے اس کے پاک تخت کے سامنے چلے. برہ کے خون سے دھلے ہیں تو پھر وہاں پر جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں. اس کے بلڈ کو لے کر، اسی لیے پریئر کا ایک اصول میں آپ کو آج بتاتا ہوں. اس کو پلے باندھ لیجئے، بات جسے کہتے ہیں نا جیب میں ڈال لی. یہ بات آپ نے پریئر کرتے ہیں تو یہی پیٹرن ہے. آئے باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کا خون، اس کے خون کے چھینٹے لے کر اپنے بدن پر تیرے پاک تخت کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. یہ اصول. پھر داخلے کھل جاتے ہیں. پھر جون کی طرح روح میں آسمان کھل جاتا ہے. وہاں پر آپ خدا کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں. بلڈ لے کر، خون کے چھینٹے لے کر، اپنے آپ کو صاف پانی سے دھلوا کر اس کے حضور میں جایا کریں، پھر دعائیں کیا کریں. تو یہ وہ وہاں پر دیکھتا ہے، یہ جاندار 6 پل ان کے ہیں، اور لکھا ہے کہ یہ رات دن بغیر آرام کیے ہوئے کہتے ہیں کہ قدوس قدوس قدوس. یہی وہ کہتے رہتے ہیں 24 آورس، 24 گھنٹے یہ ورشپ اٹھاتے ہیں وہاں پر. ان کا کام یہی ہے، رات دن بغیر آرام لیے ہوئے قدوس قدوس قدوس، ہولی ہولی ہولی. یہ جون کو دکھایا جا رہا ہے کہ میں تجھے ورشپ دکھاؤں اب کیسے ہوتی ہے. یہاں پر تو غلطیوں کمزوریوں کے ساتھ ورشپ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے اوپر میں تجھے اب دکھاؤں وہاں پر کہ کیسے ورشپ ہوتی ہے. اور ان کا کام کہ وہ یہی کہتے رہتے ہیں قدوس قدوس قدوس. اور جب یہ ورشپ دیکھتے ہیں وہ 24 ایلڈرز، 24 بزرگ، تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 24 بزرگ جب وہ اس کی تمجید، عزت اور شکر گزاری کر رہے تھے، تو جو وہاں پر چاروں جاندار ہیں، لکھا ہے کہ وہ قدوس 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 کہتے رہتے ہیں. اور ایک اور دوسری بات، وہ اس کی تمجید، عزت اور شکر گزاری، یہ 24 گھنٹے یہی کام کرتے رہتے ہیں، تمجید، عزت اور شکر گزاری. یہ پیٹرن مجھے اور آپ کو لینا ہے. یہی کام ہے، اس کی تمجید، عزت اور شکر گزاری. یہی وہ کام کر رہے ہیں 24 بزرگ. اور میں نے بتایا کہ جو 4 جاندار ہیں، پہلے جاندار کا جو چہرہ ہے وہ لکھا کہ ببر کی مانند ہے. ببر جو وائلڈ اینیملز، جو جنگلی جانور ہیں، ان میں سے لیا گیا ہے ببر. اس کا چہرہ اس کی مانند ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان جانوروں سے، جنگلی جانور، ان میں سے بھی لیا گیا ہے وہاں پر خدا کے تخت کے سامنے. ایک کا چہرہ یعنی یہ ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس مخلوق کو. اور ایک کا چہرہ عقاب کی مانند، یعنی یہ ڈومیسٹک اینیملز جو گھروں میں یوز ہوتے، ان میں سے ایک کا چہرہ عقاب کی مانند، یعنی یہ فضا والے، جو ساری فضا میں جو جانور، پرندے چرندے اڑتے ہیں، ہر قسم کا پرندہ، یعنی عقاب چونکہ سب سے وہ اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب سارے جو فضاؤں کے اندر مخلوق پائی جاتی ہے. اور پھر انسان، ایک کا چہرہ انسان، تو یعنی انسانوں میں سے اس کی نمائندگی کر رہا ہے جاندار. تو پھر سنیے کہ ایک کا چہرہ ببر کی مانند، یعنی ان ساری کریشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو جنگل کے اندر جنگلی جانور، اور دوسرا
بیل کی مانند، یعنی یہ جو ڈومیسٹک لیول پر اینیملز ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ایک کا چہرہ جو ہے وہ عقاب کی مانند، یعنی فضاؤں کے اندر جو کریشن ہے، اور ایک کا چہرہ انسان کی مانند، یعنی انسانوں میں سے۔ اس کا مطلب ساری مخلوق اس کی پرستش کرتی ہے۔ وہاں پر ان کے ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں جو خدا کی 24 گھنٹے ورشپ کرتے رہتے اور کہتے ہیں قدوس قدوس قدوس، تمجید عزت اور شکر گزاری یہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ یسایہ کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں پر یسایہ کو بھی جب خدا کا تھرون دکھایا گیا، خدا کا تخت دکھایا گیا، اور سرافیم اس کے چوگرد بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، 6 پارے ان کے اپنے چہروں کو ڈھانپتے ہیں، اور پھر دو سے اٹھتے ہیں، دو سے اپنے چہروں کو ڈھانپتے ہیں۔ تو یہ جب وہاں پر وہ چہروں کو ڈھانپتے ہیں، مکاشفہ میں نہیں، آپ یہ نوٹ کیجئے، وہاں پر چہروں کو ڈھانپا ہوئے مکاشفہ میں نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑا نے اپنی جان دے دی ہے، اب انہیں چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر ڈھانپتے ہیں، یسایہ کے پیریڈ میں ڈھانپتے ہیں، یہاں پر مکاشفہ میں آ کے وہ نہیں ڈھانپ رہے، اور اس کی تمجید عزت اور بزرگی کرتے رہتے ہیں۔ اور جب لکھا ہے کہ وہ اس کی تمجید عزت اور شکر گزاری کر رہے تھے تو 24 بزرگ اس کے سامنے گر پڑے، لکھا انہوں نے اپنے تاج اتار کر اس کے سامنے رکھ دیے اور کہتے ہیں کہ تو ہی، ہم نہیں۔ یہ مطلب ہے تو ہی عزت کے، تعظیم کے، بزرگی کے، حمد کے لائق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سب چیزیں تو نے پیدا کی ہیں، اور سب چیزیں تیرے ہی لیے ہیں، اور سب چیزوں کا خالق اور مالک تو ہی ہے۔ بھی ہم کیا ہے؟ تاج دیے گئے لیکن وہ وہاں پر ڈال دیے انہوں نے۔ ہیلو داؤد، تو یہ تاج انہوں نے خود وہاں پر ڈالے، الوہیم گاڈ کے سامنے، فادر کے سامنے، اور کہتے ہیں کہ تو ہی اس لائق ہے۔ تاج، یہ بڑی بات ہے، کوئی آج اس کے سامنے اپنے تاج ڈالے، اس کی عزت کے لیے، تمجید کے لیے، کوئی کہے کہ آج خداوند تو ہے، کوئی میں کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرا ہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سب کچھ تیرا ہے، عزت تمجید بزرگی تیرے ہی لیے ہے، اور لکھا تو نے ہی سب چیزیں پیدا کی ہے، اور سب کچھ تیرے ہی لیے ہے۔ ایمن پر اقرار کر رہے، ادھر نہیں کر رہے، ادھر دل کی اوپر گھمان میں بھرا پڑا ہے، اور متکبر غرور بھرا پڑا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ہوں۔ ان سے پوچھئے، وہ تاج وہاں پر ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تو بھی اس لائق ہے، اور کوئی ہستی نہیں ہے، تو اس لائق ہے۔ ہم اپنے تاج سے سامنے ڈالتے ہیں، اور یہ سنسی جب پیدا ہوا تو وجود سیکھا ہے، انہوں نے وہاں پر اس کو سونا مور لوار نظر کیا، کہتے تو بادشاہ ہے، تو کنگ ہے، ہم بادشاہ نہیں ہیں۔ رابطے کی وہ وہاں پر تاج ڈال رہے ہیں، وہاں پر ہیمن پر سونے کے تاج اس کے سامنے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ اکثر کہتا ہوں، خدا کے سامنے اپنے تاج لے کے آیا کرے۔ جو خدا نے آپ کو برکت دی ہے اس میں سے خدا کا حصہ لے کر آیا کرے کہ یہ تو نے مجھے دیا ہے، یہ تیرے لیے ہے، تو نے مجھے برکت دی ہے، میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں، میری ہستی کیا ہے؟ میں کوئی کما سکتا؟ یہاں پہ کہتا ہم نے بڑی محنت کی، بڑا کام کیا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ کمایا، ابھی کچھ نہیں ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ کو طاقت دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے، وہ روپیہ پیسہ دیتا ہے، اسے اپنے ہدیے نذرانے خدا کی حضوری میں اس کو پیش کیا کرے، لے کر آیا کرے کہ یہ میں تیرے لیے لے گیا، تو اس لائق ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اسرائیل کے اندر یہ اصول تھا، وہ اپنے پہلے پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، اور آگے بولے کیا لکھا، یوں تیرے کھیتے بھرے رہیں گے، کم نہیں ہوں گے،
یہاں پہ کام ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سرکٹ چل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی، ادھر سے لاتے ادھر سے گائے، بھائی نہیں سمجھ آئے گی، سراغ میں خالی پھیلی ہے بڑی، جتنا مرضی کر لے وہ نکل جائے گا، اٹھ جائے گا۔ خدا کی حضوری میں لے کر آیا کرے اس کے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پھر وہ بند کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ تاج انہوں نے اس کے آگے یہ کہہ کر دے دیا کہ تو ہی لائق ہے۔ اور پھر یوحنا نے وہاں پر دیکھا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں کتاب ہے، اور جب کتاب دیکھی تو لکھا ہے کہ ایک آواز ہے کہ کون اس کتاب کو لے لے، اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، تو لکھا ہے کہ کوئی بھی اس کتاب کو نہ تو لینے نہ اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، تو لکھا ہے وہ زار زار رونے لگا یوحنا، تو لکھا ہے اس نے کہا مت رو، ایک ہے جو اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، اور کہتا ہے وہ یہودا کے قبیلے کا بپر خدا ہم یسوع مسیح اور آپ کا مرضی، وہ اس کتاب کو لینے کے لیے اس کی مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ جو ایلڈرز 24 بزرگ اور جاندار اس کے سامنے گر پڑے اور کہتے ہیں کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے کے لیے، اور کہتے ہیں ذبح کیا وہ برا ہی، ذبح کیا وہ برا۔ آج کل ہم ایسٹر منا رہے ہیں، ذبح کیا وہ برا، وہ پیشتر سے ذبح کیا ہوا ہے، میرے اور آپ کے گناہ کی خاطر اصل سے لکھا وہ ذبح کیا وہ برا، تو ہی اس کتاب کو لے لے، اس کی مہریں کھولنے کے لیے غالب آیا، ذبح کیا وہ برا ہی، کہتے ہیں کہ عزت کے، تعظیم کے، بزرگی کے لائق ہے، وہ مکھل سی نجات کا گیت گاتے ہیں وہاں پر، کہتے ہیں کیونکہ تو نے ذبح ہو کر ذبح ہوا ہے، خون بہایا ہے، جان دی، قیمت ادا کی، دنیا کے لیے، میرے اور آپ کے گناہ کے لیے کوڑوں کی مار کھائی ہے، صلیب پر سب سے لعنتی موت۔ کون کسی کے لیے کرتا ہے؟ لکھا ہے کہ دوست اپنے دوست کے لیے جان نہیں دیتا، جان تو بڑی دور پیسے نہیں دیتا، اس نے میرے اور آپ کے لیے جان دی، خون بہایا ہے، مار کھائی ہے، کانٹوں کا تاج پہنا ہے، تو پھر بھی اس کی ناشکر گزاری نہیں کرے، اس کو اس کی عزت آنر کا خیال نہ ہو۔ اب ان سے پوچھئے، بزرگوں سے پوچھئے، کہتے ہیں کہ تو ہی لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر قوموں، امتوں، قبیلوں میں سے خدا کے لیے لوگوں کو خرید دیا ہے۔ مخلصی کا گیت گاتے ہیں، میں اور آپ گیت گاتے ہیں، اب وہاں پر گیتوں کو دیکھیے کس طرح اس کی ورشپ ہوتی ہے، اور زبور 148 جب میں نے پڑھا تو آپ دیکھیے وہاں پر ہر نیک کو کہتا ہے، اے آسمانوں، اے لشکروں، فرشتوں، اے زمین، اے پانی، اے ندیوں، اے گہراؤں، لکھا سب خدا ان کی حمد کرو۔ ان سے پوچھئے، زبور داؤد کو اس وقت بھی خبر ہے، ہمارے پاس صرف یہ 2 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا، یہ 2 گھنٹے یہاں پہ آتے ہیں ہفتے میں 2 گھنٹے صرف، وہ بھی کہتے ہیں جلدی ختم کریا کرو، ٹائم ہو گیا یہاں ابھی اور کما نہیں جانا، یہ ایسی بات ہے۔ ان سے پوچھئے داؤد سے، وہ کہتا ہے فرشتوں سب، اے گہراؤ، اے اژدہاؤ سب خدا کی حمد کرو، وہ اس لائق ہے، قدوس، پاک، ہستی، اس کی ورشپ کس طرح لکھا ہے 24 ہارس، 24 گھنٹے وہ قدوس 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 کہتے رہتے ہیں، اور میں اور آپ یہاں پر آئے تو منہ نہ کھولے، منہ بند ہو جیسے، ہاتھ ہی نہ ہلے، اس کے تخت کے سامنے یہ دکھائے کہ ہم تیری عزت کے لیے آئے ہیں، تیری آنر ہمارے دلوں کے اندر ہے، تیری ورشپ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور زبور 148 اسی لیے میں نے پڑھا، گاتے بھی ہیں نا، اے ساری فوجوں، فرشتوں سارے، اے آگے تم سب، everything which is in heaven is on earth، جو کچھ آسمانوں پر ہے زمین پر، اور یہ سارے چاروں جاندار اسی کو تو ظاہر کرتے ہیں، جنگی
जानवरों में से, घरों में पालने वाले जानवर, सब कुछ, इंसान, हवाओं, फिजाओं, औकात, सब खुदावन की हमद करें। और ये चार जानदार उसकी हमद करते हैं। आमीन। और लिखा है वो गिर कर उसको सिजदा कर दे रहे, तूने हमें खरीद लिया है, काहिल बना दिया है। कहते हैं कि बादशाही दी, किंगशिप, बादशाही ईमानदारों के लिए बादशाही दी, ज़बा होकर कीमत अदा करके कौमों उम्मतों में से लोगों को खरीद लिया और काहिल बना दिया और खिदमत दी, और ना सिर्फ खिदमत बल्कि बादशाही दी। और लिखा है वो बादशाही कर रहे थे, यूहन्ना ने देखा उनके सुपुर्द बादशाही की। और मुकाशा 20वां बाब पढ़ लीजिएगा, वहां पर भी तख्त लेके लोग उस पर बैठ गए और लिखा है कि वो बादशाही करने लगे। जिनके सुपुर्द बादशाही है वो नहीं करते। वो अब फरिश्तों को देखिए कितनी वर्शिप करते, 24 आवर्स मेरे और आपके लिए तो बादशाही है, मेरे और आपके लिए उसने समा हुआ है, खून बहाया है, शरीर के ऊपर कोड़ों की मार खाई है, लानत उठाई है। और फरिश्तेगान करते हैं तो क्या मैं और आप ना करें? हाँ, 24 घंटे का है तो मैं और आप ना करें, बैठे रहे घरों के अंदर, जबकि पता है कि ये इबादत का दिन है। हाँ? उसको समझ नहीं है कि ईमानदार ने जिसने क्या किया है। तो वहां पर लिखा है कि वो कर रहे थे, और ना से वो सुनिए आगे, और जब लिखा है कि वो ये गीत गा रहे थे तो फिर लिखा है कि बड़ी भीड़, पढ़ लीजिए जरा उसको, फिर खत्म, 1-2 मिनट सिर्फ खत्म करते हैं। 5वां बाब 11वीं आयत। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज़ से ये कहते थे कि ज़बा की और बर्राई, कुदरत, दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हमद के लायक है। लिखा फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की, आगे के दोनों, बाप बेटा दोनों की, जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की, आगे पढ़िए, हमद, इज़्ज़त, तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने कहा आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो जब आप कलीसिया के साथ मिलकर आखिरी आमीन कहते ही आखिर में आमीन उन्होंने कहा है। मैंने बताया ना बीच में से उठते चले जाते हैं, उनको पता नहीं, लिखा उन्होंने कहा आमीन आखिर कि हाँ खुदावंद ऐसा ही है। और जब मैं और आप आमीन कहते हैं उसका मतलब हाँ खुदावंद ऐसा ही है। मैं भी कलीसिया के साथ मिलकर तेरी इबादत करता हूं, तू ही लायक है, हम के बुजुर्गी के, तमजीद के, इज्जत के, वर्शिप के, तू ही लायक है। मैं भी कलीसिया के साथ मिलकर खुशी के साथ तेरी मांग करता हूं। आइए कदम खड़े और खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए जिसने हमारे लिए जान दी, ज़बा किया और बर्रा, कुदरत